شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رشفت الساوی رفیق الحرمین کتاب میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جس کو پڑھنے یا سننے کے بعد ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمود۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ناظرین، حضرت ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ تعالی اپنا واقعہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے ساتھی اور میرا بھائی بھی تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک ویران سی جگہ دیکھا کہ ایک خچر مرا پڑا ہے اور بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار کا گوشت لے جا رہی ہے، اس پر ہرگز چپ نہیں رہنا چاہیے۔ شاید یہ عورت لوگوں کو یہ مردار کا گوشت ہی پکا کر کھلاتی ہو، چنانچہ مجھے اس بات کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ تو میں چپکے اس کے پیچھے اس طرح چل پڑا کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ چلتے چلتے وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس عورت نے کہا کہ دروازہ کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور مردار کے گوشت والا تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس پہنچا اور دروازے کے سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ میرے دل کو اس سے بہت ٹھیس پہنچی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے ہمارا کوئی معین اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے اس عورت سے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے سید زادے ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا۔ وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ان کے نکاح سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن شریعت حالت اضطراری میں اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے، اسی لیے ہم اس کو کھانے لگے ہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ اس عورت کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا کہ میرا اب حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب ساتھیوں نے سمجھایا، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ حج کی ادائیگی کے بعد قافلے واپس آئیں تو ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور اس دکھ سے میرے آنسو بھی نکل آئے۔ جب میں ان حجاج کے قافلے سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے
میں نے کہا اس شخص کی دعا جو کعبۃ اللہ تک کی حاضری سے محروم ہو جائے۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، آپ تو اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے، تم نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، جو باتیں حج کے قافلے والے بتا رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری سعی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ حجاج بھی کہنے لگے تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی تھے، رمی جمرات بھی تم نے ہمارے ساتھ کی، اور اب تم انکار کر رہے ہو۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی کیوں انکار کرتے ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ مکہ میں اور مدینہ میں ساتھ ساتھ تھے۔ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت رش کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، اور پھر وہ تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس بات پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے اس کا بدلہ یہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں واقعتاً 600 اشرفیاں موجود تھی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔